اپنی اولاد کو فرما بردار کرنے کا بہترین میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کے ماں باپ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، ان کی اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ آخر نافرمان ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ماں باپ کا کہنا کیوں نہیں مانتی؟ ماں باپ سے اولاد دوری کیوں اپنا رہی ہے؟ اور ماں باپ سب سے زیادہ اس وقت پریشانی کا شکار ہیں۔ وہ پریشانی صرف یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد ہم سب کا کہنا نہیں مانتی، نہ ماں کا کہنا مانتی ہے، نہ باپ کا کہنا مانتا ہے۔ آخر ماں باپ پریشان کیوں ہیں؟ اور ماں باپ کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اس چیز کا خوف کیوں چڑھ رہا ہے کہ میری اولاد کیوں نافرمان ہے؟ اس کی وجوہات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ کے بچوں کو آپ کے تابع اور فرما بردار ہونے کے لیے وظیفہ میں انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، اور دلی دعا ہے اللہ آپ کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار، نیک اور صالح، اور اپنے ماں باپ کے لیے باعث رحمت اور ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ جو المیہ ہے، اور خاص طور ماں باپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، ہمارے کئی ہزاروں کالیں آتی ہیں، لوگ میسج کرتے ہیں، ماں باپ پریشانی کا شکار ہوتی ہیں، بچے دور ہو رہے ہیں، بچے کہنا نہیں مانتے، بچے بغیر پوچھے، بغیر ماں باپ سے مشورہ کیے ساری ساری رات باہر نکل جاتی ہیں، فرما برداری نہیں کرتے، نافرمان ہی نافرمان ہو رہی ہیں۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات سب سے پہلی یہ ہے کہ ناظرین محترم، ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح معنوں کے ساتھ تربیت نہیں کی، اور ماں باپ کا جو مقام ہے وہ مقام اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کس طرح تربیت کرو؟ سب سے پہلے ان بچوں کو، جب آپ کے ہاں بچے پیدا ہوں، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، پھر ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرو۔ جب یہ دو محبتیں پیدا ہو جائیں، پھر قرآن پاک کی محبت پیدا کرو۔ جب یہ تین محبتیں ان کے دل و دماغ کے اندر پیدا ہو جائیں، پھر چوتھی محبت کیا ہے؟ ان کو نماز کی طرف متوجہ کراؤ، دین اسلام کی طرف متوجہ کراؤ۔ میں آپ کو کہتا ہوں، عموماً آپ بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کے، ماں باپ کا فرض بنتا ہے ان کی تھوڑی تھوڑی اگر تربیت کریں تو بچے آپ کے ہمیشہ فرما بردار بن کر رہیں گے، کبھی بھی آپ کا بچے نافرمان نہیں ہوں گے، اور آپ کا جو دبدبہ ہے، آپ کا جو مقام ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر ہمیشہ پیدا ہوگا۔ آج جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، آج ان کی اولاد نافرمان نہیں ہے، فرما بردار ہے۔ آج بھی وہ اولاد، وہ بچے اپنے ماں باپ سے خوف زدہ رہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا قدم ایسا اٹھ جائے جس کی وجہ سے میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھے ڈانٹنے پر مجبور ہو جائیں، جس کی وجہ سے ماں باپ مجھ سے طلاق کلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ کیونکہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچوں کی تربیت نہیں کی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنا جو ڈنڈا ہے مارنے کا نہیں کہا۔ اب یہاں توجہ طلب بات ہے کہ مارنے کے لیے نہیں کہا، جو ڈنڈا ہے، آسا ہے، ان کے سر کے اوپر ہمیشہ ایسے ہمیشہ لٹکا کے رکھنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہنا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ بچوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، یا زیادہ ان کے اوپر زیادتی کریں گے، تو بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ آپ ان کی تربیت کریں قرآن کے مطابق، احادیث مبارکہ کے مطابق، شریعت اسلام کے مطابق، دین اسلام کے مطابق ان کی تربیت کریں گے تو بچے نیک ہوں گے۔
جب بچے نیک، حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کی اولاد نیک ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، نیک اور صالحین میں شمار ہوتی ہیں، جب ان کے ماں باپ اس دنیا سے پردہ کر جاتی ہیں تو اللہ اس نیک اولاد کی وجہ سے ماں باپ کی کامل مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، دعا کیا کریں اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ نیک بچے آپ کی تربیت سے بنیں گے، صالح آپ کی تربیت سے بنیں گے، فرما بردار آپ کی تربیت سے بنیں گے۔ اگر آپ کے بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ سے دور ہیں، آپ کی بات بالکل نہیں مانتے، ماں باپ کو نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے، اسی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ آخر میرے بچے مجھ سے دور، ہم سے دور کیوں ہو رہی ہیں، اگر یہی علامات ہیں تو آپ نے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ایک تسبیح پڑھ کے صبح کے ٹائم، ایک تسبیح شام کے ٹائم پڑھ کے، پانی کے اوپر دم کر کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے انشاءاللہ 7 روز تک اپنے بچوں کو پانی پلا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، آپ کے قریب آ جائیں گے، آپ کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ لیکن میری بار بار آپ کو نصیحت ہے، اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں۔ آپ کے جانے کے بعد، ماں باپ کے انتقال کے بعد، وہی بچے ہوں آپ کے لیے دعا کرنے والے، وہی بچے ہوں آپ کی قبروں کے اوپر کھڑے ہو کر رونے والے، وہی بچے ہوں آپ کو غسل دینے والے، وہی بچے ہوں آپ کا جنازہ پڑھانے والے، وہی بچے ہوں رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے، دن کے اجالے میں دعا کرنے والے، جو آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھ کر ان کو برکات حاصل ہوتی تھی، وہ برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کی جدائی کا صدمہ ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ ماں باپ تو اس دنیا سے پردہ کر چکی ہیں، اب ماں باپ کے جانے کے بعد بے چینی کا شکار ہوں گے اور بے پریشانی کا شکار ہوں گے، خوف الہی کے اندر وہ مبتلا ہوں گے، آپ کے ایک ایک اداؤں کو یاد کریں گے کہ میرے ماں باپ مجھ سے کس طرح پیار فرماتے تھے، میرے ماں باپ مجھ سے کس طرح شفقت کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالوں میں کس طرح میرے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جب یہ کیفیات آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کو سب سے پہلا پیدا یہ ہوگا، اگر آپ کی اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، جانے کے بعد آپ قبروں کے اندر جائیں گے، اللہ قبر میں جانے سے پہلے آپ کی قبر کو ٹھنڈا فرما دے گا، اللہ قبر میں اتارنے کے بعد آپ کی قبر کو روشن اور منور فرما دے گا، آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ صرف ناظرین محترم یہ ہوگی کہ یہ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کی اولاد نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، فرما بردار ہے، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اچھی عادات ہیں، بری عادتوں سے یہ بچ چکے ہیں، بری چیزوں سے یہ محفوظ ہیں، نیک اور صالح بن کر زندگی گزاری۔ ان کے پیچھے کامیابی کا راز کیا تھا؟ ماں باپ کی تربیت تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کی اولادوں کو اللہ نیک اور صالح بنائے، مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے والا بنائے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔